کہ تمہیں کس نے بلایا ہے، کس کے کہنے پہ آئے ہو؟ کھانے کی خوشبو اس کے ناک تک اور حواس تک پہنچی، اعصاب تک، کہ کھڑکیوں سے جھانکنے لگا۔ خواتین مستورات کھانا کھا رہی تو گھبرا گئیں، تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارے مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ کتابیں عربی ادب کی ہوتی ہیں، اور ان میں جو حکایات اور واقعات ہوتے ہیں، ان حکایات اور واقعات سے جہاں عربی ادب کا ذوق پیدا کیا جاتا ہے، وہاں ان میں بڑی دلچسپ ذہانت سے بھرپور حکایات بھی ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ہم ایک حکایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص گزرا ہے بنان، اس کا لقب ہے طفیلی، بنان الطفیلی۔ یہ مفت خورا تھا، بغیر دعوت کے شادی اور ولیمے کے کھانے میں پہنچ جاتا تھا اور ہاتھ صاف کرتا تھا۔ ایک جگہ یہ ولیمے کی تقریب تھی، اس کو پتہ لگا تو کھانا کھانے کے لیے یہ بھی پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو جو صاحب خانہ تھا، میزبان تھا، اس نے لوگوں کی تفتیش کی کہ کون دعوت پہ آیا ہوا ہے اور کون بغیر دعوت کے آیا ہوا ہے۔ جب اس نے تفتیش کی تو بنان الطفیلی سے بھی پوچھا کہ تمہیں کس نے بلایا ہے، کس کے کہنے پہ آئے ہو، کس نے تمہیں دعوت دی ہے؟ تو جب اس کوئی جواب اطمینان بخش نہ دے سکا تو میزبان نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا دھکے دے کے۔ یہ گھر سے باہر نکلا اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے کی خوشبو اس کے ناک تک اور حواس تک پہنچی، اعصاب تک، تو اس سے رہا نہیں گیا۔ تو یہ گیا اور ایک سیڑھی کرائے پر لایا اور اس نے وہ سیڑھی مکان کے ساتھ نصب کی اور کھڑکی سے سیڑھی پہ چڑھ کے کھڑکیوں سے جھانکنے لگا مکان کے اندر۔ تو مکان کے اندر خواتین مستورات کھانا کھا رہی تھیں جو دعوت میں مدعو تھیں، تو وہ گھبرا گئیں۔ انہوں نے جو ہے وہ گھر کے بڑے کو بلایا، وہ ایک شیخ تھا، بوڑھا تھا۔ جب وہ آیا اس نے دیکھا کھڑکی سے کوئی جھانک رہا ہے، تو اس نے بنان الطفیلی سے کہا کہ تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، ہماری عورتوں کو دیکھ رہے ہو، جھانک رہے ہو؟ تو بنان الطفیلی نے کھڑکی سے تھوڑی سی گردن آگے کی اور آگے کر کے کہا، یا شیخ، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ یہ اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور اپنے مطلب پر استدلال کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیخ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے، بیویوں سے، عورتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم ان کو نہیں جھانک رہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، ہم جو چاہتے ہیں اور ہمارا جو مقصد اور مدعا ہے وہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کھانے کے لیے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ تو شیخ نے جب قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ کھانا کھانے کے لیے قرآن مجید سے استدلال کر رہا ہے اور قرآن کی آیت کو پیش کر رہا ہے، تو وہ اس کے مذاق سے بڑا متاثر ہوا اور ہنستے ہوئے کہا، انزل فکل، آ جا کھانا کھا اور پھر یہاں سے دفع ہو جا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس شخص نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی یہ لوگ اگرچہ کھانے کے حریص تھے، مفت خورے تھے، لیکن ان کی قرآن پاک سے محبت کہیے یا قرآن پاک کا ذوق کہیے کہ اس کے باوجود قرآن کا اتنا ذوق تھا کہ اپنی باتوں میں قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے اور استنباط اور استناد کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی بالخصوص ہمارے طلباء، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ اور دیندار طبقے کے لوگ قرآن مجید سے اتنی محبت اور اتنا ذوق ہمیں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہمیں ازبر ہوں اور شرعی مسائل میں، دینی مسائل میں ہم قرآنی آیات سے استناد اور استنباط کر سکیں۔ یہ بہرحال ذہانت کا ایک دلچسپ واقعہ ہے جو ہم نے اس لیے بیان کیا کہ ہم بھی قرآن مجید سے استنباط کرنا سیکھیں اپنے شرعی اور دینی مسائل میں، اور قرآن سے اتنی محبت اور رغبت رکھیں۔ یہ مہینہ بھی قرآن کا آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔